امام احمد رضا خان بریلوی نام ہی ادب، دین نام ہی ادب کا ہے۔ اللہ کا ادب، رسول کا ادب، صحابہ اکرام کا ادب، اہل بیت اطہار کا ادب، اولیاء اکرام کا ادب، علماء کا ادب، مومنوں کا ادب۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے ایک ترازو رکھا، وہ ترازو جو شریعت کا ترازو، جس کے اندر انہوں نے ہر چیز کو اس کے مقام و مرتبے پہ بیان کی۔ تو اعلیٰ حضرت سے جلد نمبر 14 میں ایک سوال ہوا، سوال ذرا سنیے۔ سائل نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کی شان میں صاحب کا لفظ بولنا کیسا ہے؟ آگے اس کی تشریح انہوں نے بیان کی، جیسے کوئی کہا محمد صاحب، رسول صاحب، یہ بولنا کیسا ہے؟ کیا یہ بولا جا سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن اعلیٰ حضرت، چونکہ میں نے پہلے کہا نا کہ ادب کا نام ہے، آپ کے نزدیک دین ہے ہی ادب۔ بات ہو رہی تھی حضور علیہ السلام کے بارے میں، سوال ہو رہا تھا حضور علیہ السلام کے بارے میں، لیکن یہ اعلیٰ حضرت کا مقام ہے نا کہ اللہ کے رسول کی بات ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلے عظمت بیان نہ ہو، یہ فکر رضا نہیں ہے۔ یہی تو فکر رضا ہے جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں دی ہے کہ سب سے پہلے عظمت اللہ کی بیان کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد مقام و مرتبہ آتا ہے رسول کا۔ اب اس سوال کے حوالے سے سوال میں نے پہلے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ سوال یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی شان میں صاحب کا لفظ بولنا کیسا ہے؟ تو آپ نے جواب جب شروع کیا نا تو کہا کہ صاحب، اس کا اطلاق اللہ رب العزت پر بھی جائز ہے۔ سوال تھا حضور علیہ السلام کے بارے میں، لیکن جواب کہاں سے شروع کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کہ پہلے اللہ کے رسول کی عظمت سے پہلے اللہ کی عظمت۔ وہ اب جواب کیا دیا کہ جب اللہ کی ذات پر جائز ہے تو اللہ کی ذات بہت بلند و برتر ہے، وہ تو خالق ہے، تو مخلوق پر بھی جائز ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ انظر علینا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار ہم مغرق خذ ایدینا۔ بعد حمد و صلاۃ، دین اسلام یہ ایک ادب کا دین ہے۔ اس دین کے اندر ہر کسی کا ادب ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ امن و آشتی کا مذہب ہے، امن و آشتی کا دین ہے۔ اسلام سلم سے نکلا ہے، جس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ صلح کرنا۔ اسی طریقے سے اس دین کے اندر ادب ہی ادب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جب کوئی بندہ منسلک ہوتا ہے، اس کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو زندگی کے ہر لمحے میں ہر اس چیز کا بندے پر ادب واجب ہو جاتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ چیز تعلق رکھتی ہے، چاہے وہ انسانوں کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ باقی اشیاء کے لحاظ سے ہو۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ حجر اسود ایک پتھر ہی ہے نا، پتھروں کی پوجا شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے، لیکن ہر بندہ، ہر مومن بندہ حجر اسود کی سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کو بوسہ دیتا ہے اور بوسہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔
اگر بوسہ نہ دے سکے تو وہ استلام کرتا ہے، جو شریعت مطہرہ میں حکم دیا گیا ہے وہ بوسے کے قائم مقام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ چونکہ اس پتھر کا تعلق جنت سے ہو گیا، اور پھر اس کو لانے والے حضرت آدم علیہ السلام تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، اس لیے اس کا ادب مومنوں پر واجب ہو گیا۔ اب مومن اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ یہ پتھر ہے، اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس کا ادب اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں جو میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ اسلام کے اندر ادب ہی ادب ہے، لیکن چونکہ آج میرا موضوع تھوڑا سا اور ہے نا، میں اس لحاظ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ سفر المظفر ہے۔ میں اہل بیت اطہار کی وہ شخصیات یا صحابہ اکرام، ان کے بارے میں تو میں ہمیشہ فضائل میں گفتگو کرتا رہتا ہوں، لیکن عام جو لوگ ہیں جن کے بارے میں بے شمار لوگ مختلف آراء رکھتے ہیں، ان کے لحاظ سے میں بہت کم گفتگو کرتا ہوں ان کے فضائل کے لحاظ سے۔ لیکن سفر المظفر میں 25 سفر کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہے۔ آپ سے میری محبت کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ جب میں نے آپ کی کتب کا مطالعہ کیا نا، آپ کے ہر لحاظ سے فضیلت تو ہے، سب بے شمار لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، میں اس کی جانب جانا ہی نہیں چاہتا۔ جب میں نے آپ کی کتابوں کا مطالعہ کیا، خصوصاً آپ کو آپ کا مشہور و معروف فتاوی رضویہ، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم نے کسی کو کوئی مسئلہ بیان کرنا ہوتا ہے نا، تو ہم بے شمار فتاوی جات سے پہلے مدد لیتے ہیں کہ اس مسئلے کے ساتھ ملتا جلتا مسئلہ اگر کہیں کسی فتاوی میں موجود ہے تو پھر انہوں نے کون سے دلائل دیے ہیں، انہوں نے اس کا جواب کیا دیا ہے۔ تو اس لیے بہت سے فتاوی جات کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، بے شمار فتاوی جات کا مطالعہ کیا، لیکن جو اعلیٰ حضرت کے فتوے سے مجھے ادب ملا نا، وہ کہیں اور کسی فتاوی جات سے نہیں ملا۔ اگر میں نام دوں کہ آپ کی زندگی ہے ہی ادب کا نام، تو یہ بے جانا ہوگا۔ یعنی آپ کی عظمت کے لحاظ سے صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ اعلیٰ حضرت نام ہی ادب کا ہے، امام احمد رضا خان بریلوی نام ہی ادب کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں 2-3 ان کے فتاوی جات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نا، پھر اس کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے ان سے سمجھا تو وہ یہی سمجھا کہ آپ کے نزدیک دین نام ہی ادب کا ہے، اللہ کا ادب، رسول کا ادب، صحابہ اکرام کا ادب، اہل بیت اطہار کا ادب، اولیاء اکرام کا ادب، علماء کا ادب، مومنوں کا ادب، ہر چیز کا ادب، لیکن اس کو انہوں نے ایک ترازو میں تولا۔ خصوصاً اس دور کے لحاظ سے نا، جس دور میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، کہ ہم ایک چیز کو پکڑ کر جس سے ہمارا پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، تو اس کو انتہائی اعلیٰ درجے تک لے جاتے ہیں، اور دوسری سائڈ کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے ایک ترازو رکھا، وہ ترازو جو شریعت کا ترازو تھا، جس کے اندر انہوں نے ہر چیز کو اس کے مقام و مرتبے پہ بیان کیا۔ مثلا میں اس کی ایک مثال ان کے فتاوی جات کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کا فتاوی جات کی جلد نمبر 14 ہے، اس کے صفحہ نمبر 613 اور 614 پہ اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا۔ فتاوی جات میں یہی ہوتا ہے کہ بندہ آ کے سوال کرتا ہے تو مفتی اس کا جواب دیتا ہے۔ تو جب بہت سے سوال و جوابات ہو جائیں نا، وہ لوگوں کو تو مل جاتے ہیں، جس کا سوال ہوتا ہے اس کے جواب تو اسے مل جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ محفوظ کر دیے جاتے ہیں، اس کا نام فتاوی رکھ دیا جاتا ہے، اس کتاب کا نام۔ تو اعلیٰ حضرت سے جلد نمبر 14 میں ایک سوال ہوا، سوال ذرا سنیے۔ سائل نے یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں صاحب کا لفظ بولنا کیسا ہے؟ آگے اس کی تشریح انہوں نے بیان کی، جیسے کوئی کہا محمد صاحب، رسول صاحب، یہ بولنا کیسا ہے؟ کیا یہ بولا جا سکتا ہے یا نہیں؟ سائل نے سوال کیا آپ سے، اس کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا، اس نے سوال کیا۔ اعلیٰ حضرت اس کے جواب میں، اب دیکھیں سوال تھا مختصر سا، جواب بھی مختصر سا ہو جاتا، جی جائز ہے یا ناجائز ہے، بس اتنا کہہ دیتے۔ کیونکہ رسم المفتی میں نا، جب ہم
مفتی کا کورس کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے کہ جواب کو لمبا نہ کیا جائے، جتنا سوال ہو اس کے مطابق تھوڑا سا جواب دیا جائے، کیونکہ لمبا کرو گے تو کہیں نہ کوئی غلطی کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، تو کہیں غلط نہ ہو جائے۔ تو اب سوال آسان سا تھا، جواب بالکل آسان دے دیتے، ہاں یا نہ میں کہہ دیتے کہ جائز ہے یا ناجائز۔ لیکن اعلیٰ حضرت، چونکہ میں نے پہلے کہا نا کہ ادب کا نام ہے، آپ کے نزدیک دین ہے ہی ادب، تو اب بات ہو رہی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، سوال ہو رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، لیکن یہ اعلیٰ حضرت کا مقام ہے نا کہ اللہ کے رسول کی بات ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلے عظمت بیان نہ ہو، یہ فکر رضا نہیں ہے۔ یہی تو فکر رضا ہے جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں دی ہے کہ سب سے پہلے عظمت اللہ کی بیان کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد مقام و مرتبہ آتا ہے رسول کا۔ اب اس سوال کے حوالے سے سوال میں نے پہلے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ سوال یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں صاحب کا لفظ بولنا کیسا ہے؟ تو آپ نے جواب جب شروع کیا نا تو کہا کہ صاحب، اس کا اطلاق اللہ رب العزت پر بھی جائز ہے۔ سوال تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، لیکن جواب کہاں سے شروع کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کہ پہلے اللہ کے رسول کی عظمت سے پہلے اللہ کی عظمت۔ وہ اب جواب کیا دیا کہ جب اللہ کی ذات پر جائز ہے تو اللہ کی ذات بہت بلند و برتر ہے، وہ تو خالق ہے، تو مخلوق پر بھی جائز ہوگا۔ تو سب سے پہلے کہا اللہ رب العزت پر صاحب کا اطلاق جائز ہے، صاحب کا لفظ کہنا جائز ہے۔ ابھی تو میں صرف ان کا فتویٰ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں نا، اس سے جو آگے میں نے سیکھا نا وہ آپ کے گوش گزار کروں گا، جس کو آپ کہتے ہیں تبصرہ، کہ اعلیٰ حضرت ادب کا نام ہے، جس کی وجہ سے میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ انہوں نے ظاہر فتویٰ دیا، اس پر حدیث بھی پیش کر دی، کہتے ہیں کہ یہ تو حدیث میں بھی وارد ہے۔ قاعدہ یہی ہوتا ہے نا کہ مفتی فتویٰ دیتا ہے تو اس پر دلیل پیش کرتا ہے۔ آپ نے یہ فتویٰ دیا کہ اللہ رب العزت کی ذات پر صاحب کا لفظ اطلاق جائز ہے، اللہ کو صاحب کہہ سکتے ہو۔ لیکن جہاں انہوں نے ایک اور مسئلہ بھی، ہمارے یہاں بھی اب یہ رواج ہے، ہم کہتے ہیں اللہ میاں، تو اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی اس فتوے میں ڈسکس کیا۔ انہوں نے کہا میاں کا اطلاق اللہ کی ذات پر جائز نہیں ہے۔ میاں کے تین انہوں نے معنی بیان کیے، دو معنی کے لحاظ سے اللہ پر میاں کا اطلاق جائز نہیں ہے، لہذا اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے، اللہ صاحب آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن وہ بھی کس نظریے سے، وہ آگے آخر میں جا کر آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے کہا اللہ رب العزت پر صاحب کا اطلاق جائز ہے، اور یہ تو حدیث سے ثابت ہے، یہ تو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو صاحب کہا گیا ہے۔ حدیث کون سی ہے؟ وہ سنن ابو داود میں حدیث ہے، جس جگہ پہ سفر کی دعا نقل کی گئی ہے، بڑی دعا ہے، لمبی دعا ہے، تو میں ساری تو نہیں بیان کر سکتا، اس کا ایک جملہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، جو اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے فتاوی جات میں دلیل کے طور پر اس فتوے میں نقل کیا ہے۔ وہ کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ سنن ابو داود میں بندے کو جو اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے سفر کی، کہ جب بندہ سفر کے لیے گھر سے باہر نکلے تو دعا کرے، تو اس دعا کا لفظ یہ ہے اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ تو ہمارا صاحب ہے سفر میں۔ اب یہاں صاحب کا اطلاق اللہ کی ذات پر ہو گیا حدیث کے اندر، تو لہذا صاحب کا اطلاق اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر جائز ہے۔ اب جب یہ بیان کیا نا تو اس کے بعد اب اصل سوال کی طرف ہے۔ سوال تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے بارے میں تھا کہ رسول کی ذات پر محمد صاحب کہا جا سکتا ہے، یہ سوال تھا، اور اس کے لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو آگے آپ بیان کرتے ہیں کہ ہاں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی قرآن مجید میں صاحب کا اطلاق ہوا ہے۔ اب دلیل انہوں نے دی قرآن کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر صاحب کا اطلاق ہوا تھا، حدیث کے حوالے سے دلیل دی تھی۔ اب کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی صاحب کا اطلاق کر سکتے ہو، لیکن کیوں؟ اس پر دلیل کیا دی کہ قرآن مجید میں اس کا اطلاق ہے، اللہ نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صاحب کہا ہے، اور وہ آیت مشہورہ ہے سورہ نجم کی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ
ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرنے کے لیے آئے تو جب وہاں سے واپس آئے، تشریف لائے، تو وہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نجم میں بیان کیا، تو فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، آپ کے صاحب، اللہ نے فرمایا آپ کے صاحب راستہ ہٹے بھی نہیں اور بے راہ رو بھی نہیں ہوئی ہے۔ یہاں پہ صاحب کا اطلاق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر تھا۔ اب کوئی بھی مفتی ہوتا نا، جتنوں کو میں نے پڑھا ہے، بس سوال کا جواب ہو گیا، آپ نے تو پھر اضافہ کر دیا تھا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ صاحب کا اطلاق کیا، اس کا بھی دلیل دے دی کہ اللہ کی ذات پر بھی صاحب کا اطلاق ہو سکتا ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر صاحب کے اطلاق کے بارے میں جواب دے دیا کہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ جواب مکمل ہو گیا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہی اس لیے ہے نا کہ آپ کے دل میں عشق خدا و رسول تھا، ادب خدا و رسول تھا۔ یہ ادب آپ کو ہو سکتا ہے ملے گا کہیں اور، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اپنے لحاظ سے کہتا ہوں کہ مجھے جتنوں کو پڑھا ہے اعلیٰ حضرت کے علاوہ یہ ادب میں نے کہیں اور نہیں پایا۔ اب دیکھیں سوال کا جواب دے دیا آپ نے، اب آگے نقل کرتے ہیں تھوڑا سا، کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صاحب کہنے لگو نا، اطلاق ہو سکتا ہے، یہ جائز ہے، قرآن مجید میں اطلاق ہوا ہے، جائز ناجائز کی جہاں تک بات ہے وہ کہہ دی کہ ہاں جائز ہے، صاحب کہہ سکتے ہو، لیکن کہا یہ خیال رکھنا کہ کہیں تمہارا ایمان ہی ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ یا رسول کو جب صاحب کہنے لگو تو پھر یہ خیال رکھنا، کہہ دیا جائز تو ہے، میں نے بتا دیا کہ اللہ کے لیے صاحب کا اطلاق حدیث میں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صاحب کا اطلاق قرآن مجید کی آیت میں موجود ہے، لیکن کہا صاحب عرف میں بھی تم کہتے ہو، میاں صاحب، فلاں صاحب، شیخ صاحب، ملک صاحب، تم عرف میں عام لوگوں کو بھی صاحب کہتے ہو، تو کہا یہ خیال رکھنا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صاحب کہنے لگو تو محمد صاحب جو سوال ہوا تھا، اب اس لفظ کو لے کر آگے جواب نقل کر رہے ہیں کہ محمد صاحب یہ کہنا آریوں اور پادریوں کا طریقہ ہے، یہ وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم نہیں کرتے، جنہیں اللہ کے نبی کی عظمت کا نہیں پتہ، وہ صاحب اس طرح کہتے ہیں۔ ہاں صاحب کہنا جائز ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن کہا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صاحب کہنے لگو نا، یہ فرق کرنا کہ میاں صاحب بھی اور رسول صاحب بھی، کہیں یہ نہ آ جائے لوگوں کو کہ یہ بھی کوئی عام ہی ہے، جیسے میاں صاحب ہے ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام صاحب ہے، جیسے اس کی تعظیم ایسے ہی ان کی تعظیم۔ یہ اعلیٰ حضرت کے اس فتوے سے مجھے ملا، ہم نے کہا یہ ہرگز نہ کہنا، کیونکہ ان کے جو لفظ ہیں نا، یہ میں نے اپنے پاس سے آپ سے تشریح کر رہا ہوں، ان کے جو الفاظ ہیں میں بیان کرنے لگا، انہوں نے کہا کہ صاحب کہنا جائز ہے، لیکن کس انداز سے کہو گے، کس طریقے سے کہو گے، اس کی تشریح میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ گویا آپ نے کہا کہ یہ کہنے لگو نا تو یہ فرق کر کے کہنا کہ وہ رسول ہیں باقی عام بندے ہیں، بڑا مرتبہ ہے رسول اور عام بندوں میں۔ کہیں کسی کو بتاتے ہوئے یہ کہو تو کسی کے ذہن میں یوں نہ آ جائے کہ وہ بھی صاحب، رسول بھی صاحب، میاں بھی صاحب، محمد بھی صاحب، ملک بھی صاحب، محمد بھی صاحب، بلکہ کہا یہ طریقہ نہیں ہے، اس کو شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ شریعت جو صاحب کہنے کی اجازت دیتی ہے تو وہ یہ دیتی ہے کہ جب کہنے لگو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صاحب، تو یوں کہا کرو انت صاحبنا و مولانا و آقانا و ملجانا و مہوانا۔ ایک بات تھی، اس کا جواب انہوں نے کیسے دیا، یہی تو ادب تھا۔ کہنے لگے ادب کو ملوز خاطر رکھنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صاحب کہنے لگو تو یوں نہ کہو محمد صاحب، بلکہ یوں کہو کہ آپ ہمارے صاحب ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے ماوا ہیں، ہمارے ملجا ہیں۔
اس انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صاحب کا اطلاق جائز ہے، ورنہ عام بندوں کی طرح صاحب کا اطلاق کرو گے، اگر قرآن مجید کی آیت میں اطلاق کیا گیا ہے لیکن کہا تمہارا ایمان بھی ضائع ہو جائے گا، تمہارے اعمال بھی ضبط ہو جائیں گے، تو یہ ادب اور احترام اگر آپ کو ملے گا تو اعلیٰ حضرت کی زندگی کے اندر ملے گا۔ پھر ایک اور مثال، ابھی 6 منٹ میرے پاس ہے نا، آپ کے فتاوی جات میں سے ایک اور مثال گوش گزار کر دیتا ہوں کہ آپ کے نزدیک صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہی ادب نہیں ہے، بلکہ پہلے میں ذاتوں کے لحاظ سے پیش کر دوں، جس ذات کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو جائے نا، اعلیٰ حضرت کے نزدیک اس کی بھی بڑی عظمت ہے، بڑا مرتبہ و مقام ہے، بڑا ادب اور پیار ہے، ہر لمحے میں اس کا ادب اور احترام بیان کرتے ہیں۔ جیسے اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 28 کے اندر ایک سوال کیا گیا نا آپ سے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ اس کو آپ کو گوش گزار کر دیتا ہوں، اگرچہ اس میں بہت تفصیل ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اعلیٰ حضرت کا ادب جو آپ ہمیں بتاتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، یہی وہ وجہ ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے، ساری زندگی ادب خدا اور رسول میں گزاری۔ تو اس ادب کی ایک جھلک اب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جتنے ہمارے یہ آج کل کے مسائل ہیں سب کو انہوں نے حل کر دیا اگر ان کی تحریروں کو پڑھا جائے، خصوصاً ان کے فتاوی جات کو اندر سے پڑھا جائے، صرف یہ نہیں کہ خطبے کو پڑھ دیا جائے، اندر سے اگر اس فتاوی جات کا مطالعہ کیا جائے۔ جلد نمبر 28 کے اندر آپ سے ایک سوال ہوا نا، سوال یہ ہوا کہ زید کہتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ، اب یہ اہل بیت اطہار کے لحاظ سے بھی عظمت آپ کے سامنے آ جائے گی ادب، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی چونکہ صحابی بھی ہیں تو صحابہ کے لحاظ سے بھی آ جائے گی، اور آپ ولیوں کے سردار بھی ہیں تو ولی کے لحاظ سے بھی آ جائے گی، تو یہ تینوں ایک ساتھ اس میں جمع ہو جائیں گے۔ تو اس کو ذرا سنیے، اعلیٰ حضرت سے سوال کیا، سوال یہ ہوا فتاوی رضویہ جلد نمبر 28 کے اندر کہ زید کہتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شروع سے مسلمان تھے، یعنی آپ پیدا ہوئے تو آپ نے کوئی غیر اسلامی فعل نہیں کیا، آپ سے سرزد نہیں ہوا، تو اب زید کہتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے مسلمان تھے۔ عمر کہتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال یا 8 سال بروایات مختلفہ جیسے مورخین نقل کرتے اتنی سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ یہ دونوں کا آپس میں تکرار ہوا تو سوال آ گیا اعلیٰ حضرت کے پاس کہ زید یہ کہتا ہے کہ آپ شروع سے مسلمان تھے، یعنی آپ کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی مسلمان تھے، اور عمر کہتا ہے کہ آپ نے 7 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا تو لہذا پہلے آپ کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا، آپ شروع سے مسلمان نہیں ہیں۔ اب زید آگے سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع سے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ اس سوال کی جانب پھر توجہ دیجیے گا، پھر آپ کو اعلیٰ حضرت کی عظمت سمجھ آئے گی۔ سوال تو آسان سا ہے، زید کہتا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی مسلمان تھے، عمر کہتا ہے نہیں اسلام قبول کیا تو پھر مسلمان ہوئے۔ اب اس سے آگے سوال یہ جو آپ سے سوال ہوا وہ سوال یہ ہے، زید یہ کہتا ہے کہ کیا آپ کو شروع سے مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں شروع سے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ اب آپ نے جواب دینا شروع کر دیا، بینوا وتوجروا، یہ ہے سارا سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دینا شروع کیا تو پہلے میں ان کے الفاظ پڑھ لوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہاں زید جو کہتا ہے وہ صحیح ہے، وہ ٹھیک ہے۔ زید جو کہتا ہے، زید کا جو عقیدہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع سے مسلمان مانتے ہیں، یہ صحیح ہے۔ وزعم عمر باطل و مضل، آگے جواب دیتے ہیں کہ عمر کا جو گمان ہے، اب عمر کا عقیدہ بھی نہیں کہا کہ جو عمر کا عقیدہ ہے، کس طرح بیان کر رہے ہیں کہ عمر کا جو گمان ہے وہ باطل بھی ہے اور وہ ذلیل بھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہرگز یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ شروع سے مسلمان نہیں تھے، یہ باطل ہے، یہ مومنوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ جواب دیا نا، یہاں تک جواب تو مکمل ہو گیا۔
لیکن اعلیٰ حضرت سے ادب کون سیکھے؟ میں نے اسی لیے آج آپ کے سامنے عنوان یہی رکھا تھا کہ ادب رسالت اعلیٰ حضرت کی نظر میں. تو اعلیٰ حضرت نے جب یہ جواب بیان کیا نا، میں نے پہلے کہا کہ یہ جواب بہت تفصیلاً ہے، اس کے لیے کم از کم اس کو سمجھانے کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے، لیکن وقت تھوڑا ہے، میں صرف اس کا ایک پہلو آپ کے گوش گزار کر. آپ جب جواب دے چکے نا، آپ نے یہ فرمایا کہ زید جو کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی مسلمان تھے، یہ عقیدہ صحیح ہے، یہی سچا عقیدہ ہے. اور عمر جو کہتا ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا تو مسلمان ہوئے، شروع سے مسلمان نہیں تھے، یہ عقیدہ غلط ہے. اب اعلیٰ حضرت نے یہ جواب دے دیا، لیکن ادب دیکھیے، کہتے ہیں عمر کا تو گمان ہی غلط ہے، عمر کا تو عقیدہ ہی غلط ہے، اس کو میں نے بیان کر دیا، لیکن مجھے زید کے کہنے پہ بھی اعتراض ہے. اب ذرا سمجھے، کہتے ہیں مجھے زید کی اس بات پہ بھی اعتراض ہے، اس کا بھی ایک نقطہ قابل گرفت ہے، میں اس پہ بھی گرفت کرتا ہوں. اب کیسے، کس طرح گرفت؟ کہا زید نے یہ کہا کہ کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو شروع سے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ یہ قابل گرفت ہے، یہ تو ذوق پہ دلالت کرتا ہے، یہ ضعیف دلیل بنتی ہے. گویا زید دور سے کوئی عقیدہ کھینچ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لگانا چاہتا ہے، تو کہا یہ قابل گرفت ہے. زید کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم بالیقین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع سے مسلمان مانتے، کہہ سکتے ہیں نہیں، کیونکہ یہ کہہ سکتے ہیں یہ تو احتمال پہ دلالت کرتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی مسلمان تھے. یہ ادب ہے آپ کی تقریروں اور آپ کی تحریروں میں، جس کی وجہ سے آپ کو مقام و مرتبہ ملا. اب اس کو آگے تفصیل سے آپ نے بیان کیا کہ اب وہ جو وہ کہتے ہیں نا، اب یہاں پہ پھر 2 آگے مذہب بن جاتے ہیں. ایک وہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو اسلام ہی پیدا ہوا، لہذا یہ کہنا کہ آپ اسلام قبول کرتے ہیں یا آپ نے اسلام قبول کیا یہ بھی غلط ہے. آپ نے اس کا بھی رد فرمایا. اور جو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کلمہ پڑھا تو پہلے مسلمان نہیں تھے، آپ نے اس کا بھی رد فرمایا. دونوں کا رد فرمایا، لیکن شریعت کے مطابق دلائل کے ساتھ رد فرمایا. اور آپ نے شریعت کا ترازو سامنے رکھ کر امت کو یہ پیغام دیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس محبت کا معیار کیا ہے؟ جو شریعت کے مطابق ہو. وہ آپ نے آگے بیان کی، تو وہ انشاءاللہ العزیز پھر کبھی آپ کے اس فتاوی جات کے لحاظ سے آپ کے گوش گزار کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم رکھے.